ایک بھائی نے پوچھا تھا، اگین یہ پہلے بھی ایک دفعہ کویسچن آیا تھا کہ یہ جو بکس کے کاپی رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کو چھاپنے کا اختیار مختلف مکتبوں کے پاس ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کی پی ڈی ایف فائل بنا کر دین کی خدمت کے جذبے کے تحت بلا اجازت پھر وہ اپنے شیئر کرتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپس وغیرہ کے اندر، تو کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا وہی جواب ہے جو پہلے بھی دیا تھا کہ آج کل ویسے ہی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بہت ہی کم ذوق رہ گیا ہے، اور پھر بہت سے جو چھاپنے والے ہیں وہ یقینی سی بات ہے اس پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر 6-7 جلدیں ہوں تو پھر اس کی لازم سی بات ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اگر فائلز بنا کر ان کو عام کر دیا جائے تو یقینی سی بات ہے کوئی بھی خریدنے کی زحمت کیوں گوارا کرے گا، اور اس طرح ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان دین کا نقصان بھی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بغیر اجازت کے، کیونکہ یہ اللیگل ہے قانون کے اعتبار سے، تو جو اس طریقے سے کرتا ہے وہ چاہے خدمت دین کے جذبے کے تحت کرے لیکن بہرحال وہ گناہگار ہوگا۔ اور میں ایسے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فرض کر لیں اگر آپ کا یہ کاروبار ہو اور آپ اس میں کروڑوں روپے انویسٹ کریں، اور کوئی شخص آپ کی وہ بک پی ڈی ایف فائل میں کر کے لوگوں میں عام کر دے، اور آپ کی اس کی وجہ سے آپ کی خریداری پہ فرق پڑے، اور کروڑ روپے کا جو اسٹاک آپ ہے بکس کا پڑا ہوا وہ بکے ہی نہیں، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جو آپ کی قلبی کیفیت ہوگی وہ قابل دید ہوگی۔ تو دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کا بھی احساس کریں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جو خدمت دین کا بہت جذبہ رکھتے ہیں کہ اس طرح پی ڈی ایف میں فائلز کر کے ہرگز نہ آپ عام کریں۔ ہاں، اگر آپ کو اس مکتبی کی طرف سے یا اگر رائٹر کے پاس تمام جملہ حقوق محفوظ ہیں جسے لکھ دیتے ہیں، وہ اگر خود اجازت دیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ بغیر اجازت شرع اور بغیر اجازت ناشر اگر آپ ایسا کریں گے تو شدید گناہگار ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا قربانی کے گوشت سے محرم کی جو حلیم نیاز کے لیے بناتے ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، قربانی کا گوشت آپ ہر اچھے کام میں یوز کر سکتے ہیں، کوئی خراب کام میں تو نہیں کیجیے گا۔ باقی گوشت وہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کو بانٹا ہی جائے یا خود ہی آپ کھائیں، اس کو آپ مختلف شکلوں میں، مثلا اس کو ولیمہ کر دیجیے، اگر ولیمہ ہونے والا ہے اور آپ نے 2-3 گائے ذبح کی تھیں قربانی کی تو اس گوشت سے آپ ولیمہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک نے پوچھا تھا یہ ایتھنول الکوہل جو ہے یہ میک اپ وغیرہ میں ڈلا ہوتا ہے تو اس کا یوز کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، اب چونکہ یہ بہت ہی زیادہ اس میں عموم آ گیا ہے کہ اسپرٹ ہے، الکوہل ہے، یہ مختلف چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، حتیٰ کہ یہ بال پوائنٹ کی سیاہی کے اندر بھی الکوہل استعمال ہوتی ہے، تو آدمی کہاں کہاں بچے۔ اس لیے فقہائے اسلام نے اس وجہ سے کہ اس پر براہ راست قرآن و حدیث کی کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ فقہا نے اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو منع کیا تھا۔ اب وہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے تو فقہا کا اکثر یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ اپنی ذاتی رائے سے، اللہ کی رضا کی خاطر ہی اپنی ذاتی رائے سے کسی چیز کو منع کرتے ہیں اور لوگ اس کے خلاف بہت زیادہ عمل پیرا ہو جائیں تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں۔ چنانچہ خواتین کے لیے اس قسم کے میک اپ وغیرہ کا یوز بھی شرعاً جائز ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہوں نے کسی سے سونا ادھار لیا تھا، اب یہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کو سونے کی شکل میں ہی دینا ہوگا یا جتنی قیمت پر وہ لیا ہوا سونا بکا تھا وہ قیمت دینی ہوگی؟ دیکھیں، یہ سونا ہو، چاندی ہو، اسی طرح ہر وہ چیز جس کو ناپتے ہیں، مطلب جیسے پیمانے وغیرہ سے یا تولتے ہیں، وزن والی اشیاء ہوتی ہیں، اگر آپ یہ ادھار لیں گے تو بعین ہی اسی شے کو واپس کرنا ہوگا، ورنہ سود متحقق ہوگا۔ کسی اور جنس کی شکل میں بھی نہیں دے سکتے اور پیسوں کی شکل میں بھی نہ کریں، ورنہ اس میں سود کی آمیزش ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جتنا آپ نے سونا لیا تھا اب اتنا ہی وزن کا سونا ان کو واپس کریں، اور کیرٹ کا بھی خیال رکھیے گا، 22 کیرٹ کا تھا، 24 کیرٹ کا تھا۔ یہ جو سونار حضرات ہوتے ہیں یہ بالکل ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات سونا لے لیتے ہیں کسی سے، وقتی طور پہ کوئی کلائنٹ آ کے کسٹمر بیٹھا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اور بعد میں وہ دیتے ہیں، تو سونے کی یاد رکھیں، سونے کا ادھار سونے کی شکل میں واپس کرنا ضروری ہوگا، قیمت کے اعتبار سے نہیں۔ ہاں، یوں کر سکتے ہیں آپ کہ خرید لیں اس کو، سونا لے لیا، پیسہ بعد میں دے دیں گے، یہ الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سونا خریدا ہے اور ادھار خرید لیا ہے کہ بعد میں دے دیں گے، یہ قرض کا مسئلہ ہے۔ قرض کا مسئلہ علیحدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا ہے یہ کہ 6 تولہ سونا ہے اور 5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے تو کیا ان پہ زکوٰۃ، یہ 5 لاکھ روپے کیش ہے، زکوٰۃ لازم ہوگی کہ نہیں؟ تو بالکل ہوگی۔ 6 تولہ سونا اگرچہ 7.5 تولہ سونے کے برابر نہیں، تو جب یہ ایک جنس کا مال کم ہوتا ہے تو اس کو دوسری جنس کے مال کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ ویسے تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، یہ سونے کا نصاب ہے، لیکن آپ کے پاس چونکہ کیش بھی ہے
تو آپ یہ 6 تولہ سونا کی موجودہ قیمت معلوم کریں، اسے 5 لاکھ روپے میں ایڈ کریں اور پھر اس کے اوپر آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طرح شیئرز آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ایک رقم ہی ہے آپ کے پاس، پرائز بانڈ ہوں یا شیئرز ہوں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہوں، ان سب کے اوپر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، تو ان کی جتنی بھی قیمت ہے وہ بھی کل رقم میں ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ نکالیں۔ ڈیری فارم پہ انہوں نے پوچھا، کسی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے گائے بھینسیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کا دودھ نکال کر آپ بیچیں گے، پھر کون اس کو مال تجارت کہہ سکتا ہے؟ جس نے یہ کہا بالکل غلط کہا۔ ڈیری فارم پہ جو ہماری گائے یا بھینسیں ہوتی ہیں وہ بیچنے کے لیے رکھی ہی نہیں ہوتی، وہ تو اس لیے رکھی ہوتی ہیں کہ ان کا دودھ نکال کر بیچا جائے گا، تو پھر یہ مال تجارت نہیں ہے، ان کے اوپر بالکل زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں آپ نے جو اگلا پوچھا کہ دوسرا پوچھا آپ نے اس کی بلڈنگ پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں، تو بلڈنگ پر بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دودھ سے جو پوچھا کہ انکم ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو دودھ نکل رہا ہے وہ ہے مال تجارت۔ تو اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ سال پورا ہوا اور آپ کے پاس 15-20 ٹن دودھ پڑا ہوا ہے تو یہ دودھ مال تجارت ہے، اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ اور اسی طرح جو آپ دودھ کو سیل کرتے ہیں اس کی جو قیمت آتی ہے، اگر وہ سال پورا ہو گیا اور وہ قیمت موجود ہے تو دیگر مال کے ساتھ ملا کر اس کے اوپر زکوٰۃ ضرور بنے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 پلاٹ لیے، ایک تو گھر بنانے کے لیے لیا تھا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ نے نیت کی تھی کہ بیچ کر دوسرے پلاٹ پر اس سے گھر بناؤں گا، یہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ بنے گی سال بسال۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے رکھا ہوا تھا، تو اس میں بھی یقینی سی بات ہے آپ کا قصد و ارادہ یہی تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس پلاٹ کو بیچ کر اس کا جو پیسہ آئے گا اس سے بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، تو یہ بھی مال تجارت۔ تو گویا کہ پہلے پلاٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، دوسرے اور تیسرے پر مال تجارت ہونے کی بنا پر ہر سال آپ کو حساب کرنا ہوگا اور اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ بھئی اپنا جو بھی آپ کے عقیدے وغیرہ ہیں اسے چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، یہ کسی نے کہا تو دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اکابرین نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو ہر ایک کی گرفت کی ہے، تو ہم انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے، لہذا سوشل میڈیا کے اوپر ایک وار جو ہے وہ جنگ جو چل رہی ہے وہ ہماری جاری رہنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہر دور کے تقاضے مختلف رہتے ہیں۔ اب میں ٹائم بھی کم ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان مثالوں کو پیش کروں کہ جن کو سننے کے بعد جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اکابرین نے کسی کو چھوڑا نہیں وہ بیچارہ مطلب شرمندہ ہو۔ اکابرین نے ہر موقع پر مصلحت یہ ضرور اختیار کی ہے۔ اگر ایک بزرگ کی آپ کو کہیں جرت نظر آتی ہے، اسی زمانے کے سینکڑوں بزرگوں کی خاموشی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ نہیں کہ وہ بزدل تھے، یہ نہیں کہ وہ کسی باطل چیز کو صحیح سمجھ کر خاموش تھے، بلکہ حکمت ہے، مصلحتیں ہیں۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل کیا تمام مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھیں؟ صرف اس وجہ سے کہ پھر کفار کا ظلم بڑھتا اور وہ بہت سے ایسے ہوتے کہ وہ تکلیف برداشت نہ کر پاتے یا پھر تکلیف میں مبتلا ہوتے، تو حکمتاً اپنے اظہار اسلام کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً بہت ساری چیزیں اختیار کی ہیں، لہٰذا آج کل کے دور میں یہی مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی آپ کے عقائد ہیں اس پر آپ قائم رہیں اور دوسرے کو آپ چھیڑیں نہیں، کیونکہ اس سے فتنے پھیلتے ہیں، اور جو یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں، جو یہ بیچارہ ایک دوسرا جذبے والا ہے، ان کو خود اپنے عقائد ہوتے ہیں ان کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ میرا مشاہدہ اکثر یہی ہے، عرصہ دراز سے میں کام کر رہا ہوں کہ ان سے بیسکس معلوم کر لیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ کسی مسلک کا کسی دین کا دفاع کریں، اور اس میں دفاع نہیں کر پاتے بلکہ اور بات کو بگاڑتے ہیں، اس لیے ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔